الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عظني وأوجز. فقال: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، وأجمع الإياس مما في أيدي الناس، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی اخلاص کے ساتھ ایسی باتیں کہلوالے جو ہم تمام کے لیے مفید اور کارآمد ہو. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزوں سے نوازا. ان تمام معجزوں میں ایک معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جوامع الکلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مختصر سی بات کے اندر مکمل، مدلل اور جامع گفتگو فرما دیتے تھے. کلام چھوٹا ہوتا ہے، شارٹ ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے، لیکن اتنا جامع اور مدلل ہوتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اور مختصر ہونے کے باوجود وہ زود فہم اور عام فہم بھی ہوتا ہے، لوگوں کو سمجھ میں بھی آ جاتا ہے، دماغ میں بھی بیٹھ جاتی ہے بات. تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جوامع الکلم کا، اس کا ایک بہترین نمونہ یہ حدیث پاک ہے جو میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ والی تلاوت کی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عظنی و اوجز. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نصیحت کیجئے اور مختصر نصیحت کیجئے. دیکھیے میرے دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول، اکابرین اولیاء کرام کا معمول یہ ہوتا تھا کہ وہ جب اپنے سے بڑوں سے ملتے، چاہے وہ علم کے اندر ہو یا عمر کے اندر ہو، تو ان سے وہ درخواست کرتے تھے کہ مجھے کچھ نصیحت کیجئے، اور وہ اس نصیحت کو قبول کرتے، اس کے اوپر عمل کرتے. میرے دوستو، یہ سلسلہ تقریباً آج ہمارے درمیان کے اندر ناپید کی طرح ہو گیا ہے. ہم کسی کو نصیحت کا تو کیا کہیں، اگر کوئی نصیحت کرنے بھی لگے تو ہم اسے برا بھلا کہہ کر خاموش کر دیتے. ہمارا یہ معمول ہونا چاہیے کہ ہم کسی کے پاس جائیں تو ان سے درخواست کریں کہ آپ ہمیں کچھ نصیحت کیجئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ معمول تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس خط لکھا
اور اس خط کے اندر یہ لکھا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے اور مختصر نصیحت کیجیے، بہت لمبی نہیں بلکہ مختصر نصیحت کیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مختصراً ان کو نصیحت کے طور پر یہ بات لکھ کر بھیجی کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر کے لوگوں کو ناراض کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ یعنی لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے، تو جو لوگ اس سے ناراض ہوتے ہیں ان کی ناراضگی اس کے لیے مضر اور نقصان دہ ثابت نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ان لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے، اور پھر جن کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا تھا وہ لوگ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ خود اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، ہمارا بھی بہت سارے معاملات کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں۔ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ فلاں کیسا خوش ہو جائے، فلاں ناراض نہیں ہونا چاہیے، فلاں خوش ہونا چاہیے۔ ہمارے شادی بیاہ کے موقع پر اور دوسرے موقع پر ہر کا خیال کیا جاتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے اس کا خیال نہیں کرتے۔ خیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان صحابی نے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مختصر نصیحت کیجیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی بات کی رعایت کرتے ہوئے مختصر 3 باتوں کی نصیحت کی، اور مختصر انداز میں 3 باتیں ایسی بتلائی میرے دوستو کہ اگر کوئی شخص ان 3 باتوں کے اوپر عمل کر لے تو اس کی دنیا اور آخرت سنور جائے۔ پہلی بات بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جس کے اندر انسان کے تمام اعمال درست ہو جائے، اعمال کے اصلاح کی بات کی۔ اور دوسری بات اقوال اور زبان اور بات کی اصلاح کی نصیحت فرمائی، اور تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے اصلاح کی بات فرمائی۔ لیکن ان تینوں بڑے عنوان کے اندر، اعمال، اقوال، اخلاق، ان تینوں بڑے عنوان کے اندر ایک ایسا فرد انتخاب فرمایا کہ صرف پورے اعمال میں سے صرف اس کے اوپر محنت کر لی جائے تو وہ پورا کے پورا فرد اور پورا کے پورا عمل، پورے کے پورے ہمارے تمام اعمال درست ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کے اصلاح کے لیے فرمایا، اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع، جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو اس طرح سے نماز پڑھو جیسے کہ کوئی رخصت ہونے والا نماز پڑھتا ہے، الوداع کہنے والا نماز پڑھتا ہے، دنیا سے بس جانے والا ہے، آخری وقت ہے، وہ جس طرح سے نماز پڑھتا ہے تم اس طرح سے نماز پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اعمال میں نماز کا انتخاب فرمایا، اور محدثین نے اس کی شرح کے اندر یہ بھی بتلایا ہے کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اصلاح کی بات کی ہے، ہر عمل کے اندر اگر کوئی یہ خیال کر لے کہ یہ میرا آخری عمل ہے تو اس کے تمام اعمال کی درستگی ہو جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال میں نماز کا انتخاب فرمایا، اگر کسی کی نماز درست ہو گئی، نماز کی پابندی ہو گئی تو تمام اعمال کی درستگی اور تمام اعمال کی پابندی آ جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا نماز کی پابندی کی، نماز کی اہمیت بیان فرمائی۔ ایک جگہ فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے،
اہم پلر ہے، اگر اس ستون کو ڈھا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا تو وہ پوری عمارت ختم ہو جائے گی۔ فمن اقامها فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کر لیا اس نے دین کو قائم کر لیا۔ ومن ترکها فقد هدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اس نے دین کو ڈھا دیا۔ نماز کے قائم کرنے کی، نماز کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور بھی بے شمار احادیث نماز کی اہمیت کے اندر آپ کو مل جائے گی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نماز کی پابندی کرنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اہمیت ہی نہیں بتلائی بلکہ نماز پڑھ کر بتلائی، ہر رکن کو کر کے بتلایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے کہ قیام کس طرح سے کیا جائے گا، رکوع کس طرح سے کیا جائے گا، سجدہ کس طرح سے کیا جائے گا، قعدہ کس طرح سے کیا جائے گا۔ ان تمام ارکان میں ہماری نظریں کہاں ہوں گی، ہمارے ہاتھ کہاں ہوں گے، ہم کس طرح سے بیٹھیں گے، کس طرح سے ہم سجدہ کریں گے، یہ تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلائی اور کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا ہو بہو طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشق اور ٹریننگ میں سیکھا تھا، وہ تمام کے تمام طریقہ لوگوں تک پہنچایا۔ اور کیا طریقہ ہوتا تھا ان کے، بعض مرتبہ تو خود سے کہتے تھے کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر دکھلاؤں، اور بعض مرتبہ صحابہ کا معمول ایسا ہوتا تھا کہ سامنے سے درخواست کرتے تھے کہ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر بتلائیے، تو وہ صحابی پڑھتے تھے اور دوسرے صحابی سیکھتے تھے۔ اس طرح سے نماز اپنی درست کرتے تھے، صحیح کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پورا طریقہ آگے لوگوں کو سکھلایا، تابعین، تبع تابعین سے آگے پورا طریقہ ہم تک پہنچا، اور کچھ جو اختلافات رہ گئے اس کو ائمہ مجتہدین نے بڑے اچھے طریقے سے نکھار کر بہترین طریقہ ہر عضو کا، ہر رکن کا ہمیں بتلا دیا کہ اس طرح سے نماز پڑھو۔ اتنی اہمیت نماز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے فرمائی، اور ہمارے اکابرین نے بھی نماز کی اہمیت کے اندر، نماز کی پابندی کے اندر اتنا اہتمام فرمایا کہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ نماز کا اتنا اہتمام کیا جاتا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کے بارے میں آتا ہے کہ نماز کی پابندی اس قدر ہوتی تھی کہ جب آخری عمر میں طبیعت خراب ہو گئی، اٹھ نہیں سکتے، تو نماز اس حالت میں بھی نماز کے جماعت بھی نہیں چھوڑتے تھے، ان کا پلنگ مسجد کے اندر لایا جاتا تھا۔ اور شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ کے بارے میں آتا ہے، مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آخری وقت کے اندر جب بہت طبیعت خراب ہو گئی تو نماز کے لیے خادم کرسی اٹھا کر مسجد کے اندر لاتے تھے، اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوٹتی تھی۔ لیکن میرے دوستو، نماز کے متعلق ہمارا حال آج بہت خراب ہو گیا ہے پابندی کے اندر۔ اور دوسری بات، اس کو کس طرح سے نماز پڑھنا چاہیے، کیسی نماز ہونی چاہیے۔ نماز کے اندر اصل خشوع اور خضوع ہے۔ خشوع کہتے ہیں دل کے اطمینان کو، سکون قلب کو، کہ نماز پڑھ رہے ہیں ہمارا دل پوری طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، یہ خشوع ہے۔ اور خضوع اعضاء، جوارح اور جسم کا سکون، کہ ہمارا پورا جسم پرسکون ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کی جائے گی تو وہ فضیلت حاصل ہوگی۔ سورہ مؤمنین کے شروع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، مؤمنین کامیاب ہو گئے۔ فلاح، کامیابی، فلاح کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں کہ اردو کی زبان اس کا ترجمہ کرنے سے قاصر ہے۔ ہم اردو کی زبان
کا دامن چھوٹا ہونے کی وجہ سے ہم اس کا ترجمہ کامیابی کرتے ہیں، ورنہ فلاح دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی کامیابی اور سہولت اس کو فلاح کہتے ہیں۔ آگے فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ مومنین جو کہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مژدہ اس آیت کریم میں، آیت کریمہ کے اندر سنا دیا گیا کہ اگر ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے والے بن جائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دنیا اور آخرت سنوار دیں گے۔ اب ہماری نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع آئے کس طرح سے؟ ہمارا دل پرسکون کس طرح سے ہوگا؟ ہمارے اعضاء اور جوارح مکمل طور پر نماز کے اندر کس طرح سے مبتلا ہوں گے؟ اس کے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک طریقہ تو اس حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے درخواست پر نصیحت کے طور پر فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے کھڑے ہو تو یہ خیال کرو کہ تمہاری آخری نماز ہے۔ بہت ساری مرتبہ اس طرح سے ہوا ہے کہ کسی کو پھانسی دینے جا رہے ہیں اور ہر ایک کو جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری کیا خواہش ہے۔ جیسے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو پھانسی دینے جا رہے تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ اب کسی کو پتا ہو کہ میری اس 2 رکعت کے بعد مجھے پھانسی دے دی جائے گی، میرا آخری وقت ہے، میری آخری نماز ہے، وہ نماز کس طرح سے پڑھے گا؟ اگر ہمیں پتا ہو کہ ابھی جمعہ کی نماز میری آخری نماز ہے، عصر کا ٹائم مجھے نہیں ملے گا، تو ہم جمعہ کی نماز کس طرح سے پڑھیں گے؟ جو شخص اپنی آخری نماز جس خیال سے پڑھتا ہے، اس خیال سے اگر ہم ہر نماز پڑھنے والے بن جائیں تو ہماری نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع آ جائے گا۔ اور یہ بات حقیقی بھی ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا ایک مطلب یہی ہے کہ انسان کو اپنی موت کا پتہ نہیں کہ کون سے لمحے موت آ جائے۔ ابھی ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، 1 گھنٹے بعد کیا ہو جائے، اور خاص کر کے آج کل کے ماحول میں، اس ماحول کے اندر کسی کا کوئی امتیاز نہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی بچہ ہے اس کو موت نہیں آ سکتی، جوان ہے، بوڑھے ہیں، ہر طرح کے لوگ جا رہے ہیں اور ہر طرح کی خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ ابھی تو اس کا اور زیادہ یقین ہو جانا چاہیے، پتہ نہیں بھائی عصر کی نماز کا وقت ملے یا نہ ملے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اس طرح سے نماز پڑھو جیسے کہ تمہاری یہ آخری نماز ہو۔ ایک طریقہ یہ بتلایا، اور ایک دوسرا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم عبادت اس طرح سے کرو جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس طرح سے عبادت کرو جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تكن تراہ فإنہ یراک، اگر تمہاری یہ حالت اور یہ استطاعت نہیں ہے، یہ کیفیت نہیں بن رہی ہے کہ تم اللہ کو دیکھنے والے بنو، تو اس کا تو یقین ہونا ہی چاہیے ہر مومنین کو، ہر مؤمن کو، کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب کوئی کام کرنے والا، کوئی نوکر، کوئی غلام، کوئی ورکر، اس کو اس کا مالک جب دیکھ رہا ہو تو وہ کتنی ایمانداری کے ساتھ اور کتنی لگن کے ساتھ کام کرے گا، ذرا سا بھی ادھر سے ادھر نہیں کرے گا۔ مالک کی نظریں تو کیا، مالک جس اسکرین میں دیکھتا ہے اس کا CCTV کیمرہ بھی سامنے ہو تب بھی کام کرنے والا بالکل دھیان سے کام کرے گا، ذرا بھی ادھر ادھر نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں بالکل ہر طرح سے دیکھ رہے ہیں، ظاہری اعتبار سے بھی، باطنی اعتبار سے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ظاہر سے بھی واقف ہے، ہمارے باطن سے بھی واقف ہے، ہمارے دل کے سب سے زیادہ نزدیک جو رگ ہے، شہ رگ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے۔ ہمارے دل میں خیال آنے سے پہلے کیا خیال آنے والا ہے اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ اس خیال سے اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع آ جائے۔ اور ایک طریقہ اکابرین نے یہ بتلایا ہے کہ سنت طریقے کے اوپر نماز پڑھی جائے،
کہ جب قیام کے اندر ہے تو برابر ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نظریں برابر سجدے کی جگہ کے اوپر ہے، اور قدم بھی برابر رکھے ہوئے ہیں، اور رکوع کے اندر برابر اچھی طرح سے گھٹنوں کو پکڑے ہوئے، اور پیٹھ برابر، سرین اور سر برابر ہے، اور اسی طرح سے پہلو اور بازو الگ ہے، سنت طریقے سے اگر رکوع کیا ہوا ہے تب بھی برابر دھیان نماز کے اندر رہے گا، اعضاء اور دل برابر اسی کے ساتھ رہیں گے۔ اسی طرح سجدے کے اندر مکمل سنت کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی تو خشوع اور خضوع ہماری نماز کے اندر آ جائے گا۔ اکابرین اولیاء کرام کس طرح سے نماز پڑھتے تھے میرے دوستو، ان کی نماز کو اگر ہم سنیں تو دنگ رہ جائیں گے۔ سلیمان بن عبد الملک ایک مرتبہ شیخ ابو حازم کی خدمت میں پہنچے اور ان کو بہت سارے سوال کیے۔ ایک سوال یہ کیا کہ حضرت اب یہ بتلائیے کہ ہمیں مرنے سے اتنا ڈر کیوں لگتا ہے؟ تو حضرت نے کہا کہ ہم نے دنیا کو آباد کر لیا ہے اور آخرت کو برباد کر دیا ہے، اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ انسان آبادی سے جب ویرانی کی طرف جاتا ہے تو اس کو وحشت اور ڈر لگتی ہے۔ ہم نے دنیا کو آباد کر رکھا ہے اس لیے دنیا کے اندر ڈر نہیں لگتی، آخرت کو ویران کر دیا، برباد کر دیا، اس لیے آخرت کی طرف جانے میں ڈر لگتی ہے۔ تو سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ حضرت صحیح بات فرمائی۔ پھر عرض کیا کہ اب یہ بتلائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارا کیا حال ہوگا، ہم کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائیں گے، ہمارا حال کیا ہوگا؟ تو شیخ ابو حازم نے کہا کہ اپنا جو بھی حال ہو قرآن کریم کے سامنے پیش کیجئے۔ قرآن کریم فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، جو نیک لوگ ہوں گے وہ نعمتوں کے اندر، جنت کے اندر ہوں گے، اور جو فجار، فاسق، گنہگار ہوں گے وہ جحیم اور جہنم کے اندر ہوں گے، آگ کے اندر ہوں گے۔ تو پھر سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ حضرت اللہ کی رحمت کہاں گئی؟ تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت تو نیک لوگوں کے قریب ہوگی، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ پھر سوال کیا کہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کس طرح سے لے جائے جائیں گے؟ تو کہا کہ جو لوگ نیک ہوں گے وہ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جائیں گے جیسے کہ کوئی شخص لمبے سفر سے بہت عرصے کے بعد اپنے گھر جا رہا ہو۔ 40 دن کی جماعت میں ہم گئے ہوئے ہوں اور 40 دن کی جماعت کے بعد وہاں سے گھر آ رہے ہو، گھر پر آنے کی کیا خوشی ہوتی ہے۔ مدرسے میں 8 دن رہ کر اب جمعہ کے دن، جمعرات کے دن جب گھر پہنچتے تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو جس طرح سے ایک مسافر آدمی اپنے گھر پہنچنے کے لیے بہت خوشی کے اندر ہوتا ہے، اسی طرح سے نیک آدمی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ایسے ہی خوشی خوشی پہنچے گا۔ اور جو بدکار ہوگا، گنہگار ہوگا، وہ اس طرح سے آئے گا جیسے کہ کوئی بھاگا ہوا قیدی اس کو پکڑ کر لایا جا رہا ہوگا۔ اس کو پتا ہے کہ ابھی جا کر مجھے جیل میں بھرا جائے گا اور مجھ پر سختی کی جائے گی، مجھ پر یہ ظلم ڈھائے جائیں گے، اس کا کیا حال ہوگا؟ اسی طرح سے گنہگاروں کا حال ہوگا۔ کہا کہ حضرت آپ نے صحیح فرمایا۔ پھر سوال کیا کہ حضرت آپ نماز کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ اصل اس نماز کی بات مجھے سنانا ہے۔ کہا کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو میں تمام فرائض، آداب اور سنن کی رعایت کے ساتھ اچھی طرح وضو کرتا ہوں۔ وضو کے معاملے میں میرے دوستو ہمارا ایسا حال ہے، بلکہ اکثر ہمارے اعمال کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم مشین بن گئے ہیں۔ نماز کے معاملے میں اور دیگر اعمال کے معاملے میں جس طرح سے بٹن دباتے، پنکھا چالو، مشین چالو، اس طرح سے ہمارا بھی بٹن دب جاتا ہے، وہ عبادت مکمل ہو جاتی ہے۔ سوئچ آف تو ہماری عبادت بھی آف۔ خیر، ہماری عبادتوں کے اندر جان پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو شیخ ابو حازم نے فرمایا کہ تمام فرائض، سنن اور آداب کی رعایت کے ساتھ میں اچھی طرح وضو کرتا ہوں۔ پھر قبلے کی طرف رخ کر کے یہ سوچتا ہوں، یہ تصور کرتا ہوں کہ میرے سامنے کعبۃ اللہ ہے اور میرے داہنے جنت ہے
اور میرے بائیں دوزخ ہے اور میرے قدم کے نیچے پل صراط ہے اور میرے پیٹھ پیچھے موت ہے، اور یہ تصور کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی علیم و خبیر ہے، میرے تمام احوال کو جانتے ہیں، اور اس خیال سے نماز پڑھتا ہوں کہ یہ میری آخری نماز ہے۔ میرے دوستو، ان تمام چیزوں میں سے ایک چیز کا بھی اگر ہماری نماز کے اندر خیال آ جائے تو ہماری نماز بالکل صحیح ہو جائے۔ عمرہ کرنے جانے والے، حج کرنے والے جانے والے وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم کعبۃ اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے دل کی۔ سامنے کعبۃ اللہ نظر آ رہا ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، دل کی کیفیت کیا ہوگی میرے دوستو، وہ وہی شخص جانتا ہے جو کہ کعبۃ اللہ کو دیکھ کر نماز پڑھنے والا ہو۔ اگر ہمیں یہ خیال ہو کہ داہنے جنت ہے، بائیں دوزخ ہے، نیچے پل صراط ہے، پیچھے موت ہے، اس کا اگر استحضار ہو جائے تو ہماری نماز بالکل درست ہو جائے۔ تو اس طرح سے شیخ ابو حازم نماز پڑھتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا، سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ حضرت آپ کتنے عرصے سے اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا الحمدللہ 40 سال سے اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر ایک نماز بھی میرے دوستو ہماری اس طرح سے ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے، اور نماز کے اندر وہ لطف اور وہ مزہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے، وہ نصیب ہو جائے۔ تو اعمال کے اندر نماز کی درستگی کے بعد کی، نماز کی پابندی کی بات کی، نماز کو اصل خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو نصیحت فرمائی، اور دوسری نصیحت فرمائی وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا، کہ تم کوئی ایسی بات مت کہنا کہ بعد میں تمہیں عذر پیش کرنا پڑے، بعد میں تمہیں پچھتاوا ہو۔ اقوال، زبان کی حفاظت، میرے دوستو پورے اعضاء کے اندر زبان ایسی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے دی ہے تب سے چل رہی ہے، اور کبھی بھی اس کے اندر دیگر تمام اعضاء کے اندر تو کچھ خرابی آ جاتی ہے، لیکن بڑھاپے تک اس کے اندر کچھ خرابی نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت کی بہت تاکید فرمائی۔ ایک جگہ فرمایا کہ جس نے دو جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان اور دو رانوں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ، ان دونوں چیزوں کی حفاظت کر لی اور ضمان لے لیا تو میں اس کے لیے جنت کا ضمان لیتا ہوں، اس کے لیے جنت میری طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں درخواست کروں گا۔ زبان کی کل 3 حالتیں میرے دوست، یا تو خاموش رہیں گے، یا اچھا کلام کیا جائے گا یا برا کلام کیا جائے گا۔ ان 3 حالتوں میں 2 حالتیں نجات والی ہے اور ایک حالت ہلاک والی ہے۔ اگر خاموش رہے تو نجات، اور اگر اچھے کلام میں استعمال ہوا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک چھوٹے سے اچھے کلام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرما سکتا۔ اور ایک حالت کے اندر ہلاکت، برا کلام کیا، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کو برا بلا کہہ دیا، کسی کی غیبت کر لی، کسی کا چگلی کر لی، کسی کو خراب کہہ دیا، تو پھر اس ایک چھوٹے سے کلمے کی وجہ سے اس کے اور جنت کے درمیان میں کئی کھائیوں کا فاصلہ ہو جاتا ہے، اور یہ جہنم کے بالکل نچلے طبقے کے اندر اس ایک کلمے کی وجہ سے پھینک دیا جاتا ہے۔ اس لیے زبان کی حفاظت کرنے کے لیے کہا۔ بعض مرتبہ، بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ زبان کی وجہ سے ہی آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، اس لیے بہت سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ سوچ سمجھ کر بولتا ہے، اور منافق جو ہوتا ہے وہ بول کر سوچتا ہے۔ اور تیسری بات اخلاق کی درستگی کی فرمائی کہ وَأَجْمِعِ الْإِيَاسِ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں کے پاس جو بھی ہے اس سے تم مکمل طور پر مایوس ہو جا، پوری کی پوری امید اللہ سے ہونی چاہیے۔ اللہ کے پاس مانگو، لوگوں سے امیدیں منقطع کر دو۔ لوگوں سے امیدیں باندھتے ہیں، جب امیدیں ٹوٹتی ہے، دل ٹوٹتا ہے، مایوسی ہوتی ہے، آپس میں دشمنیاں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور معاملہ بہت خطرناک آگے تک بڑھ جاتا ہے۔
اس لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید باندھی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام نصیحتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اعمال صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اقوال صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاق صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان ہے، کچھ مدارس کے سفیر حضرات آئے ہیں، ان کا خوب تعاون فرمائیں، اور ان سے ایک صاحب آئے ہیں مسجد کی تعمیر کے لیے، ان کا بھی تعاون فرمائیں۔